وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. آمنت بالله صدق الله العظيم. عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 125، پارہ نمبر 1 اور اس کا رکوع نمبر 15۔ گزشتہ 2 دن اسی آیت مقدسہ کے حوالے سے بات ہوئی، کیونکہ اس آیت مقدسہ میں 3 بڑے موضوعات ہیں، 3 بڑے مضمون ہیں، اور اس گھر کو ہم نے لوٹنے کی جگہ اور امن والا بنایا لوگوں کے لیے۔ دوسرا حصہ تھا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلّىٰ، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے مصلی بناؤ۔ اور تیسرا حصہ ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تاکید کی إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ کس کی تاکید فرمائی؟ ان طہرا بیتی، کہ میرے گھر کو ستھرا کرو، میرے گھر کو پاکیزہ رکھو۔ یاد رکھو اس میں اشارتاً یہ بات ہے، ستھرا تو وہ پہلے ہی ہے، پاک تو وہ پہلے ہی ہے، تو اس میں تاکید فرمائی ہے کہ اس کو ستھرا ہی رکھنا ہے، پاکیزہ ہی رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے پاک نہیں تھا فرمایا اب پاک کرو، نہیں، پاکیزہ پہلے ہی ہے۔ تو گویا کہ اس آیت میں بطور خاص یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کن کو یہ حکم فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو۔ دونوں کون ہیں؟ نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ کام کیا فرمایا؟ میرے گھر کو پاکیزہ رکھو، پاکیزہ رکھو، ستھرا رکھو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ اللہ کی گھر کی صفائی کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ اچھا، یہ صفائی رکھنے کا حکم کس کا ہے؟ ذرا سوچیں، حکم کس کا ہے؟ خود رب العالمین کا۔ تو جو شخص اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے وہ بیک وقت 2 اعزاز پاتا ہے، سنت انبیاء کو بھی پورا کرتا ہے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری بھی کرتا ہے۔ مسجد کی صفائی یہ معمولی کام نہیں، یاد رکھیں، مسجد کی صفائی یہ معمولی کام نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ذہن ہے، یا تو جو لوگ ادھر امام ہے، خطیب ہے، یا کوئی مؤذن ہے، یا کوئی اس کا خادم ہے، بس وہ کرے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں، مسجد کی صفائی یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کتنے جلیل القدر نبی، بابائے انبیاء نبی، اور ان کے ذمہ کام کیا لگایا جا رہا ہے؟ میرے گھر کو ستھرا کرو، میرے گھر کی صفائی کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جہاں اللہ کے نبی یہ کام کرتے ہیں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اچھا، جذبہ ہے یہ جس کو اللہ توفیق دے دے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، سائیوال میں ہوتا تھا میں، تو وہاں نا ایک صاحب حیثیت چودھری صغیر احمد، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، وہ جمعے والے دن آتا، اپنے علاقے کا ایک نامور شخص تھا،
لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج بھی میں اس کی داد دیتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں۔ جمعے والے دن آتا ہے، وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتا، محراب سے لے کر لیٹرینوں تک جتنی جگہ اتنے شوق سے وہ ایک ایک چیز کو صاف کرتا، خود اپنے ہاتھوں سے، وضو خانہ، لیٹرینیں، صفائیاں، سب کچھ صفائی کرتا ہے۔ جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، ایک دن میں رمضان شریف میں دوپہر کے وقت مسجد میں بیٹھا نا، صبح کے وقت، تو وہ نا اپنے بچوں کو لے کے آ گیا میرے پاس۔ بچے تھے اس کے تقریباً کوئی 15 16 سال کے۔ وہ بچوں کو لے کے آ گیا میرے پاس اور مجھے کہتا ہے، جی قاری صاحب، اللہ کے بعد آپ میرے گواہ بنے۔ میں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے بعد آپ میرے گواہ بنے، میں اپنے بچوں کو وصیت کر رہا ہوں کہ میں مر بھی جاؤں تو میرے والا کام یہ صفائی والا یہ کرتے رہیں گے۔ کیا بات ہے! میں کہتا ہوں لطف آ گیا بات سننے کا بھی، اور میں نے اس بچوں کو سمجھایا، اور مزیداری کی بات ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کے بعد وہ صفائی اس کے بچے کرتے ہیں آج بھی۔ یہ شوق ہونا چاہیے، کیونکہ اس گھر سے، کس کا گھر ہے؟ سوچیں ذرا، کس کا گھر ہے؟ اور یاد رکھیں، قرب قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی، یہاں تک کہ زمین کی یہ جو ساخت ہے نا، اس وقت یہ زمین کا یہ نقشہ نہیں رہے گا، آسمان کا یہ جو نقشہ اس وقت نظر آتا ہے یہ نہیں رہے گا، سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا، سب کچھ اپنا نقشہ کھو بیٹھے گی۔ اور مزیداری کی بات ہے، اللہ کے گھر مسجدیں اس وقت بھی اسی طرح قائم رہیں گی۔ ایک اور روایت میں نے پڑھا کہ جو لوگ مسجد کے ساتھ پیار رکھتے ہوں گے نا، مسجد کا شوق رکھتے ہوں گے، قیامت کے دن جب افراتفری کا عالم ہوگا نا، تو محشر کی طرف یہ مسجدیں چل کے جا رہی ہوں گی اور اس کی خدمت کرنے والے دوڑ کے مسجد میں داخل ہو جائیں گے اور ان کو بھی امن مل جائے گا۔ تو اس آیت میں یہ تیسرا حصہ بڑا معنی خیز ہے، بڑا اہم ہے کہ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ میں کہتا ہوں اللہ ہمیں یہ شوق نصیب کرے، مت کہیں کہ جناب یہ فلاں چھوٹا سا کام ہونے والا ہے، اچھا جی قاری صاحب نو کہیں گے کروا دیں گے، اچھا جی آپ صاحب نو کروا دیں، اچھا جی بابا جی نو کہیں گے وہ کروا دیں گے۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، ہاتھ سلامت ہیں اور تندرستی ہے، تو پھر یہ اعزاز خود کیوں نہیں لیتے؟ اگر ایک صف لپیٹنے والی پڑی ہے تو آپ خود آواز دے کے کہہ رہے ہیں فلانیاں تو آگے کر جا، کیوں بھائی؟ یہ اعزاز آپ کو نہیں چاہیے، یہ ثواب آپ کو نہیں چاہیے؟ اللہ کے نبی جو کام کر رہے ہیں ذرا سوچو، وہ معمولی کام ہو سکتا ہے؟ اور حکم کس کا ہے؟ رب کا۔ گھر کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ گھر کس کا ہے؟ رب کا۔ اور یاد رکھیں یہاں کسی کی چودراہٹ نہیں ہے، یہاں کسی کی نوابی نہیں ہے، یہاں کسی کی خانسا بھی نہیں، کس کی ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں جب بھی آیا کریں مسجد کے نوکر بن کے آیا کریں، مسجد کے خادم بن کے آیا کریں۔ جو چیکر بن کے آتا ہے نا، وہ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا، وہ جیسے آتا ہے ویسے چلا جاتا ہے۔ اور جو اس گھر کا نوکر بن کے آتا ہے نا، روایت میں ہے وہ خالی جھولی آتا ہے تو بھر کے لوٹ کے جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آیا کریں مسجد کے نوکر بن کے آیا کریں۔ اللہ جانتا ہے میں خود اس مسجد کا نوکر ہوں، اس مسجد کا خادم ہوں، اس مسجد کی صفائی کرنا میں بھی اعزاز سمجھوں گا، آپ بھی اعزاز سمجھیں۔ اور جب اتنے لوگ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کریں تو پھر آپ خود بتائیں مسجد کی صفائی کا عالم کیا ہو؟ یہاں ہوتا کیا ہے؟ ادھر کوئی چیز پڑی ہے، ادھر چیز پڑی ہے، مٹی پڑی ہے، گرد و غبار پر ڈسٹ پڑی ہے، اور سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ جناب جمعرات نو بچے آن گے وہ صفائی کریں گے، جمعے نو بچے آن گے وہ صفائی کریں گے۔
کبھی یہ شوق پیدا تو کر کے دیکھیں، لطف نہ آئے تو کہنا، یہ اپنے اندر جذبہ پیدا تو کر کے دیکھیں۔ میں کہتا ہوں سب سے خوبصورت بات یہ ہے، آپ اس گھر کی صفائی کریں گے، اللہ آپ کے دلوں کو پاک کر دے گا، اللہ آپ کے دلوں کو صاف کر دے گا، گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اس لیے کوشش کیا کریں میرے بھائی، اللہ نے یہ نبیوں کی سنت بنا کے ہمیں جو دی ہے نا، اس کے اندر بڑی حکمت ہے، اس کے اندر بڑا راز ہے، تاکہ آنے والے لوگ جتنا بھی کو مرتبہ پالیں، آج کوئی بھی بندگی کرے، کوئی عبادت کرے، ریاضت کرے، ایمانداری سے بتائیں کوئی نبیوں کے مقام کو پا سکتا ہے؟ ساری زندگی بھی وہ روزے سے رہے ہیں، ساری زندگی وہ عبادت گزار رہے ہیں، ساری زندگی تہجد گزار رہے ہیں، نبیوں کے قدموں کے نیچے آنے والی جو گرد ہے نا، وہ اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اصل میں یہ حکم دے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے، نبیوں کی امتوں کے لیے یہ ایک سنت بنانا مقصد تھا۔ وہ چاہتا فرشتوں سے کام لے لیتا، کیوں جی؟ اگر وہ چاہتا فرشتوں کو حکم دے دیتا، جبریل جاؤ میرے گھر کی صفائی کرو، کیا نہ کرتے وہ؟ جبریل فرشتوں کی اور کی ڈیوٹی لگا دو، وہ نہ کرتے؟ چاہتا فرشتوں سے کام لے لیتا۔ اصل میں انبیاء کو حکم دینے کا مقصد اور حکمت ہی یہ تھی کہ ان کی آنے والی بعد والی نسلیں اور ان کی امتوں کو یہ سنت کے طور پر یہ عمل ملے۔ اس لیے فرمائے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو، ان طَهِرَ بَيْتِيَ، یہ کہ میرے گھر کو ستھرا رکھو، لِلطَّائِفِينَ، یہاں طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، یہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، اور جہاں جو لوگ آ کے رکوع و سجود کریں گے ان کے لیے اس گھر کو ستھرا رکھو۔ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ شوق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے کہ جب بھی ہم آئیں تو مسجد کے خادم بن کے آئیں، اور جہاں ضرورت محسوس ہو خود مسجد کی صفائی کرنا اپنا اعزاز سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وبارک وسلم۔